آئرلینڈ اور پاکستان ان دونوں کی ایجوکیشن سسٹم میں کوئی ڈسپیرٹیز دیکھی ہیں؟ پاکستان میں آپ بغیر آبجیکٹیو کے کام کر رہے ہیں. سب ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں تو ہماری قوم ساری ڈاکٹر بننا شروع کر دیتی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری کتنی نیڈز ہیں. ہم اس کو کمپیئر کریں کسی ڈیولپ کنٹری سے تو وہاں پر آپ کے پالیسی میکرز، آپ کے ایکیڈیمیا، آپ کی انڈسٹری اتنی زیادہ آپس میں ان کی کولیبریشن ہے کہ وہاں پہ ایک سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. ویژن نہیں ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں. دیکھیں انڈسٹری نے تو پروفٹ پہ کام کرنا ہے، اور سیکنڈ چیز مطلب کس چیز کی انڈسٹری ہے ہمارے پاس، لیڈ کرنے تو بات کی بات ہے. اور ہم سب انڈسٹری پہ چھوڑ بھی نہیں سکتے تو، لیکن وہ ایک اچھا آپ کو گائیڈنس کے لیے ایک فیکٹر دے سکتی ہے پالیسی میکرز کو کہ کون سی ڈائریکشن میں کتنے لوگ چاہیے. سوشل سائنسز بھی پڑھانے کی آئی بلیو ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہر فیلڈ کی ایک امپورٹنس ہے. آج اگر ہم کسی ڈیولپڈ کنٹری کو کہتے ہیں کہ ڈیولپڈ ہے تو آپ چیک کریں کہ وہاں پہ وہ باقی فیلڈز کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں. اے آئی تو اس کے بارے میں یہ کہا جانے لگا تھا کہ یہ شاید اتنی بڑی کوئی ایجاد ہے جتنی الیکٹریسٹی رہی ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ جو بھی ٹیکنالوجی ہے ان کا کنٹرول کن کے ہاتھوں میں. فورتھ انڈسٹری ریولوشن ہے، اس میں اے آئی بہت بڑا کام کر رہا ہے، لیکن جو اس سے پہلے 3 ریولوشن آئے ہیں اس نے کیا ریزلٹس دیے. کہا جاتا تھا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن جھوٹ کو اب اے آئی مل چکا ہے. آپ کی اگر سیاست، آپ کی معیشت جھوٹ پر مبنی ہوگی تو کبھی بھی وہاں سے ایک اچھا معاشرہ جنریٹ نہیں ہو سکتا. اور اے آئی جو ہے اس میں کیا کرے گی بیچاری. ریسورسز پائے جا رہے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے نوجوان، اور سب یہاں ٹک نہیں رہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہماری ریاست ہے اس کو ایز اے پرفارمنس شو کرتی ہے کہ جی ہم نے پچھلے 1 سال میں 10 لاکھ لوگوں کے باہر کے ویزے لگوا دی، ان کو جابس دلوا دی. انسان بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 10 لاکھ لوگ گئے ہیں تو کیا وہ ٹرینڈ تھے یا نہیں تھے. کیا صرف مزدوری کرنے گئے ہیں یا وہ ٹیک کے پروفیشنلز تھے، میڈیکل کے لوگ تھے، انجینئرز تھے. تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کے پاس ایک اتنی اچھی ایجوکیشن کی فیکٹری ہے جو پوری دنیا کی ڈیمانڈ پوری کر رہی ہے. السلام علیکم، ویلکم بیک آفٹر رمضان بریک. رمضان مہینہ ہے ایسی ٹریننگ کا جس میں آپ نیکسٹ 11 منتھس کے لیے اپنے آپ کو بہتر انڈیویجول کے طور پر سوسائٹی کے لیے پیش کرتے ہیں. لیکن اس رمضان میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ لرننگ حاصل کی کہ جس سے بھی بات کی جائے کسی بھی کام کے حوالے سے تو وہ کہتا تھا کہ رمضان کے بعد دیکھیں گے. تو رمضان کے بعد دیکھنے سے ایک چیز میں نے ریئلائز کی جو میری لرننگ ہے کہ جب انسان بھوکا پیاسا ہو تو وہ اس کا فوکس صرف یہی شاید تھا کہ میری بھوک پیاس کیسے ختم ہوگی. مطلب مغرب کا ٹائم ہو، بھوک پیاس ختم ہو، اس کے بعد میں کوئی پروڈکٹیو کام کر سکوں. لیکن کھا پی اتنا لیتا ہے کہ اس کے بعد پروڈکٹیوٹی کیا ہونی ہے. تو اس نے مجھے اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہمارے ملک کی پاپولیشن کا تقریباً 50% حصہ جو غربت سے نیچے زندگی گزار ہے، اس کے 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اور اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اخلاق کے اس لیول پہ ہو یا پروڈکٹیوٹی اس لیول پہ کرے. تو شاید یہ مناسب بات نہیں ہے، اور شاید پہلے اس کی بیسک نیڈس پوری ہوں گی تو وہ بہتر پرفارم کر سکے گا. یہ میرا خیال ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اب چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. پہلے میں انٹروڈکشن کراؤں ہمارے گیسٹ کا. ڈاکٹر جمال ناصر یونیورسٹی آف گالوے میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. کمپیوٹر سائنسز میں پی ایچ ڈی ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے باہر سے ہی کیا ہے. ہی ہیز بین ٹو ڈفرینٹ کنٹریز ان یورپ، اور پاکستان اسلام آباد آئے ہوئے تھے وزٹ پہ. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں ٹائم دیں، اور وی آر آنرڈ کہ وہ آج ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں. اور کمپیوٹر سائنسز میں ان کا پی ایچ ڈی ہے اور بڑے انٹرسٹنگ پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں. تو آج ان سے کافی ڈیٹیلڈ ایریاز پہ بات ہوگی. تو سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا. اٹس اور آنر سر، اٹس اور آنر. مئی میں بھی آپ کو وہ موسم مل رہا ہے جو آئرلینڈ میں ٹھنڈا ہی ہے میرے خیال سے. جی وہاں پہ کافی بہتر ہوتا ہے، ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، کم گرمی ہوتی ہے. صحیح اور اچھا موسم ہے یہاں پہ ابھی تک. چلو ہم نے کہا آپ کے لیے آئرلینڈ کا موسم یہاں پہ رکھا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب،
لیٹس اسٹارٹ کہ آپ نے اپنی ایجوکیشن میجر ایجوکیشن یہیں سے آپ نے حاصل کی. آئی تھنک لمس سے آپ نے پی ایچ ڈی کی کمپیوٹر سائنسز میں, اینڈ دین یو ہیو بین ٹو ڈفرینٹ یورپین کنٹریز, اور وہاں سے آپ نے فردر ایجوکیشن پرسو کی. تو یور فرسٹ ایکسپیرینس ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے فار ایگزامپل آئرلینڈ اور پاکستان ان دونوں کے ایجوکیشن سسٹم میں کوئی ڈسپیرٹیز دیکھی ہیں, اور وہ اگر ڈسپیرٹیز ہیں یا اس میں فرق ہے تو اس کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ جی, اس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم یا کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہوں گے, گولز ہوں گے, صحیح ہونے چاہیے. اور اسی طرح ایک ایجوکیشن سسٹم ہر کنٹری میں اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. سو اگر آپ پاکستان کا دیکھیں تو پاکستان میں آپ ایجوکیشن تو لے رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو بھی اور ایون دینے والوں کو, کیونکہ میں نے 5 سال یہاں پہ ٹیچنگ بھی کی ہے, آبجیکٹیوز کا نہیں پتہ ہوتا. صحیح. آپ کو جب آبجیکٹیوز کا نہیں پتہ ہوگا تو آپ اپنے گول کیسے سیٹ کریں گے, یا آپ اپنے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گولز کیسے سیٹ کریں گے. تو جو ڈفرینس میں نے دوسرے ڈیولپڈ کنٹریز کے ایجوکیشن سسٹم میں دیکھا ہے اور جو ہمارے ملک میں, وہ مین ڈفرینس یہی ہے کہ ہم یہاں پہ کسی بھی بغیر آبجیکٹیو کے کام کر رہے ہیں. صحیح. ڈگریز حاصل کر رہے ہیں, سب ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں تو ہماری قوم ساری ڈاکٹر بننا شروع کر دیتی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری کتنی نیڈز ہیں. پھر اس کے بعد جب سب انجینئرز, اسپیشلی الیکٹریکل انجینئرز بننا شروع کرتے ہیں تو سب کہتے ہیں آپ نے الیکٹریکل انجینئرز ہی بننا ہے. اس کے بعد جو بھی فیلڈ ہے, کمپیوٹر سائنس ہے یا جو بھی ہے, تو ایک بھیڑ چال ہے. صحیح. ایک آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سسٹم لیول پہ بھی کوئی ایسی گائیڈنس موجود نہیں ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اگلے 5 سے 10 سال میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, اس سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور اس سے بڑی انفارچونیٹ بات ہمارے انڈسٹری کی طرف سے اتنی لاپرواہی ہے کہ وہ اس ایجوکیشن سسٹم کی امپورٹنس کو سمجھتا ہی نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کو کمپیئر کریں کسی ڈیولپ کنٹری سے, فار ایگزامپل آئرلینڈ سے, تو وہاں پر آپ کے پالیسی میکرز, آپ کے ایکیڈیمیا, آپ کی انڈسٹری اتنی زیادہ آپس میں ان کی کولیبریشن ہے کہ وہ ایک ایک لیول کو, چاہے وہ پرائمری لیول ہو, سیکنڈری لیول ہو, کالج لیول ہو, یونیورسٹی لیول ہو, وہاں پر وہ اتنی زیادہ انپٹس دے رہے ہوتے ہیں اپنی کہ وہاں پہ ایک سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے 10 سال میں کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں. سو آبویسلی اس طرح کے بچے آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس تیار کرنے کے لیے پرائمری یا سیکنڈری سے کام کرنا شروع کرنا پڑے گا نا. تو یہ ایک بہت ڈفرینس ہے کہ ہمارے پاس کوئی گول نہیں ہے. اچھا. کوئی سمت نہیں ہے. اور یہ آبویسلی اسٹوڈنٹس پہ صرف ہم نہیں ڈال سکتے, اور یا ان کے پیرنٹس پہ یہ چیز نہیں ڈال سکتے برڈن, کیونکہ یہ برڈن ایز اے نیشن, پوری نیشن کو ہی اٹھانا پڑے گا کہ وہ اپنی نیشن کو کیسے بلڈ کرنا چاہتی ہے, اور ایجوکیشن سیکٹر میں وہ کیا کرنا چاہتی ہے, گولز کیا ہیں اس کے. اور آبویسلی پھر وہاں پر مین رول جو ہے وہ اکیڈیمیا کے لوگوں کا آئے گا, اور وہ پالیسی میکرز کا آئے گا کہ وہ چاہتے کیا ہیں. سو مین ڈفرینس تو میرا یہ خیال یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں. ہم بس دیکھتے ہیں کہ باہر یا اندر جس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہو رہی ہوتی ہے, 100 لوگوں کی ڈیمانڈ ہے تو ہم وہاں پہ 1000 یا 10,000 پیپل کو اس ڈگریز کی طرف لے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے پاکستان میں آج کل کوئی مجھے بتا رہا تھا تقریباً 2.5-3 لاکھ سی ایس کے گریجویٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اینولی آ رہے ہیں, گریجویٹ ہو رہے ہیں. تو کیا کبھی آپ نے کوئی ایسے سیمینارز ہوتے ہوئے دیکھے جو انڈسٹری کر رہی ہو, جو بتا سکے کہ ہماری کتنی ڈیمانڈ ہے, یا آپ کے گورنمنٹ یا پالیسی میکرز اس چیز پہ کر رہے ہوں فوکس کہ ہم ان 3 لاکھ لوگوں کو کیسے یوٹیلائز کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ڈفرینس ہے. جبکہ میں نے آئرلینڈ میں بہت سارے ایسی ورک شاپس اٹینڈ کی ہیں, ایسے بہت سارے آپ یہ کہہ لیں سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں جس میں انڈسٹری خود آگے آتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ اگلے 5 سال میں اس کی ایکسپینشن کے کیا پلان ہے, اس ایکسپینشن کے لیے اسے ورک فورس کہاں سے چاہیے, کتنی چاہیے, کیا آئرلینڈ خود پروڈیوس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اور شارٹ ٹرم میں پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسیژن لیتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم 5 سال کے لیے یہ والی ورک فورس الاؤ کرتے ہیں کہ نان EU لوگوں سے رکھ لی جائے, لیکن اس کو ہم گریجولی ڈکریز کریں گے. 80% پہ لائیں گے, پھر 50% پہ لائیں گے, 30% پہ لائیں گے. تو ایک پالیسی بنتی ہے. سو میرا خیال ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم تھوڑا سا اپ گریڈ ہونے کی بھی ضرورت ہے, کانٹینٹ وائز بھی. اور لیکن سب سے پہلے مین چیز یہی ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں ایجوکیشن سسٹم سے.
اگر ہماری وہی مینٹالٹی ہوگی کہ ہم ایک نوکری چاہتے ہیں، وہ تو مل ہی جائے گی کسی نہ کسی طرح، ٹھیک ہے، لیکن جو ایک انسان کے اندر کریٹیوٹی ہے، انوویشن ہے، وہ نہیں آ سکتی. وہ صرف ایک نوکری کے لیے پیچھے بھاگے گا کسی بھی فیلڈ میں، کیونکہ وہ صرف سلیکٹ ہی اس لیے کر رہا ہے، تو آبویسلی وہ کبھی بھی ایک ایکسل نہیں اس فیلڈ میں کر سکتا. تو یہ ایک مین چیز ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ اس پہ میرا ایک نا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے. آپ نے کہا کہ انڈسٹری کے لوگ آئیں، وہ لیڈ کریں اور وہ بتائیں جی کہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں انڈسٹری نے تو پروفٹ پہ کام کرنا ہے. جی ایجوکیشن سسٹم جو ہماری کچھ پیچھے ایپیسوڈس بھی ہوئی، اس پہ ہمارے گیسٹ کا بھی ایک اوپینین تھا کہ ایجوکیشن سسٹم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیکٹری کے لیے ایک ورکر پریپیئر کرے. ٹھیک ہے، مطلب ون آف دا آبجیکٹیوز ہو سکتا ہے کہ ایسا بندہ ہو جو انڈسٹری کی ڈیمانڈس کو بھی میٹ کر ہو، لیکن انڈسٹری آئے گی وہ تو یہ کہے گی کہ یار میں نے فار ایگزامپل یہ پروگرام یوز کرنا ہے، ابھی آج کل مجھے اس کی ضرورت ہے، بس یہ بناؤ، یا مجھے لوہار چاہیے تو لوہار بناؤ. ٹھیک ہے، مطلب تو وہ تو ایک پروفٹ کے پرسپیکٹو سے ہوگا. اور سیکنڈ چیز اس میں یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری بھی تو کچھ نہیں کر رہی نا، مطلب کس چیز کی انڈسٹری ہے ہمارے پاس، تو ہم وہ لیڈ کرنے تو بات کی بات ہوئی. ہاں جی بالکل. دیکھیں ایجوکیشن میں مطلب انڈسٹری ان دا سینس کہ آپ نے اگر پروفیشنلز بنانے ہیں آپ کے ایجوکیشن سسٹم نے، تو آپ نے ان کو کہیں نہ کہیں تو یوٹیلائز کرنا ہے. گورنمنٹ لیول پہ پالیسی میکر سائز، تبھی میں نے کہا یہ تین بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایکیڈیمیا، آپ کے پالیسی میکرز اور آپ کی انڈسٹری. ٹھیک ہے، تو انڈسٹری آپ کی ڈائیورس انڈسٹری ہوگی، ایگریکلچرل کی ڈفرینٹ نیڈز ہوں گی، ٹیک انڈسٹری کی ڈفرینٹ نیڈز ہوں گی، آپ کی جو میکینیکل انڈسٹری ہوگی اس کی ڈفرینٹ نیڈز ہوں گی. ٹھیک ہے، سو جب یہ لوگ سارے بیٹھیں گے اور ایک پالیسی بنائیں گے ایجوکیشن پہ کہ کس طرح کی ہمیں ایجوکیشن چاہیے، تب پاسبل ہے. مطلب سارا قصور انڈسٹری کا نہیں ہے، اور ہم سب انڈسٹری پہ چھوڑ بھی نہیں سکتے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، انڈسٹری سب سے پہلے اپنے بزنس کو ہی دیکھے گی. ٹھیک ہے، اس کا تو پرائم جو آپ کہہ لیں کہ گول ہے، آبجیکٹیو ہے، وہ تو یہی ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن وہ ایک اچھا آپ کو گائیڈنس کے لیے ایک فیکٹر دے سکتی ہے پالیسی میکرز کو کہ کون سی ڈائریکشن میں کتنے لوگ چاہیے اگلے 5-10 سال میں. کیونکہ دیکھیں ایکیڈیمیا میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ اسے انڈسٹری تو 5-10 سال کے بعد اڈاپٹ کرتی ہے. گوگل کا جو سرچ انجن کا الگورتھم ہے وہ تو اسے 10-20 سال پہلے آ چکا ہوا تھا. اچھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن انڈسٹری کرتے 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 گوگل کب جا کے بنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اسی طرح ایون آج میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں، آپ کا گوگل میپس جو ہے وہ جو الگورتھم یوز کرتا ہے اے اسٹار یا اے سرچ الگورتھم، وہ 1956 میں ایک ایکیڈیمیا کے پرسن نے، ریسرچر نے اسے پریزنٹ کیا تھا پہلی دفعہ. تو الگورتھمس جو ہیں وہ تو وہی 60-70 سال پرانے ہیں. آج اے آئی کے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جتنے بھی آپ الگورتھمس اٹھائیں گے وہ تو 50s 60s 70s 80s کے ہیں، مشین لرننگ کے جو بیس ہے ان کی. جی ایون اگر آج مشین لرننگ میں بھی ڈیپ لرننگ کی بات کی جاتی ہے اور اس پہ بہت زیادہ ہائپ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے الگورتھمس کی بیس جو ہے وہ تو 50 سال پہلے ہی لوگوں نے بتا دی ہوئی تھی. اس وقت کیونکہ آپ کے پاس کمپیوٹیشنل پاورز نہیں تھیں، جی پی یوز نہیں تھے، تو آپ کمپیوٹ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اس وقت ایک آپ کی اس پوری بلڈنگ میں صرف 2 MB یا 10 MB ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہو، تو آج وہ کیا چیز ہے؟ آج آپ ایک USB اسٹک پہ ٹیرابائٹ کا بھی ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انڈسٹری کو اپنے فیوچر کے لحاظ سے بتانا پڑے گا 50 سال بعد کیا چاہیے اس کو، 60 سال بعد کیا چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیونکہ نیڈس وہیں سے آ رہی ہوں گی انڈسٹری سے، اور ڈیفینیٹلی آپ کے ہر فیلڈ جو ہے اس کی امپورٹنس ہے. انفارچونیٹلی آج ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی امپورٹنس ہے. اچھا، ٹھیک ہے، جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ مسلمانوں کا عروج کا دور تھا تو وہ اس وقت کی جتنی بھی چیزیں تھیں، کیا وجہ ہے کہ اس وقت آپ کے جتنے امام ہیں وہ بھی اسی وقت آتے ہیں، آپ کے حدیث کو تدوین کرنے والے لوگ بھی وہیں پہ آتے ہیں اسی دور میں، ان کے پیرالل میں بڑے بڑے شعراء بھی وہیں پہ آ رہے ہیں، فلاسفرز بھی اسی دور میں آ رہے ہیں، سائنسدان بھی وہیں پہ آ رہے ہیں. ایسے ہی نا، یہ بہت کلوز 300-400 سال کا دور ہے جس میں جو ہے وہ آپ کے اس وقت کے دور کے جو سپورٹس مین ہیں بڑے بڑے، وہ بھی اسی دور میں پیدا ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم تمام فیلڈز کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. آج آپ کا بچہ اگر یہ کہے کہ میں نے
فلسفی میں ماسٹرز کرنا ہے تو آپ اسے جھڑکیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے نا. آپ کہیں گے یہ کیا فضول سا سبجیکٹ ہے. کوئی کہے گا کہ میں ہسٹری میں کرنا چاہتا ہوں ماسٹرز، سارے ہنسیں گے کہ اس کی کیا تم ٹیچر لگنا چاہتے ہو، تم پرائمری اسکول میں یا ہائی اسکول میں ٹیچر لگ جاؤ گے ہسٹری پڑھ کے. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں کہ میں مطلب کچھ پروفیسرز کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ پاکستانی پروفیسرز جو کہہ رہے تھے کہ دیز آر 10 یوز لیس فیلڈز. اچھا. اور اس یوز لیس فیلڈز میں فلسفی آ رہی تھی، ہسٹری آ رہی تھی، اور یہ سارے معاملے آ رہے تھے. اگر آپ کے اکیڈیمیا کے لوگ یہ گائیڈنس دے رہے ہوں گے کہ یہ یوز لیس فیلڈز ہیں تو اس پہ کیسے کام ہوگا؟ ٹھیک ہے، سوشل سائنس آئرلینڈ میں یا ڈیولپ کنٹریز میں وٹ آئی گیدر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کمپیوٹر سائنسز میں انہوں نے ایڈوانسمنٹ کی ہے یا ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کی ہے، لیکن ایز اے سوسائٹی وہ ہر کیا کہتے ہیں سیکٹر کو ساتھ لے کے چاہ رہے ہیں یا جی اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا. اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. ہمیں تو فیس بک صرف سامنے سے نظر آ رہی ہے. ہاں بالکل. اس کے بیک اینڈ پہ تو سوشل سائنسز کے بہت سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. پالیسیز کیسے بننی ہیں، ایتھکس کیا ہوتے ہیں، فلاں چیز کیسی ہوتی ہے، یہ کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں بتا سکتا. کیا ایک اچھا پروگرامر بتا سکتا ہے کہ کلچرل نارمز کیا ہوں گے؟ اس کے لیے تو آپ کو کسی سوشل سائنس کے پروفیسر سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. آپ کو وہاں پہ ایک ایسی ٹیم بٹھانی پڑے گی جو اس کلچر کو پڑھتی ہوگی. جس نے کبھی ہسٹری اور کلچر کے کورسز پڑھے نہیں ہوں گے وہ کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ ایک قوم کا یا ایک فیس بک کی کلچرل نارمز کیا ہوں گی؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت ساری چیزیں ہیں. سملرلی آپ دیکھیں کہ آپ کے ایئر لائنز ہیں. ٹھیک ہے، ایئر لائنز میں ایک بہت بڑا سیکٹر ان کا ہاسپٹیلٹی کا ہے. ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، باقی لوگ ہوتے ہیں. کیا کمپیوٹر سائنٹسٹ بتائے گا ایئر ہوسٹس کو کہ کسی کو چائے کس طرح سرو کرنی ہے یا کس طرح کی چیزیں آپ نے کرنی؟ تو یہ سب فیلڈز کو ساتھ لے کے چلنا ہی اصل میں ترقی ہے. آج اگر ہم کسی ڈیولپڈ کنٹری کو کہتے ہیں کہ ڈیولپڈ ہے تو آپ چیک کریں کہ وہاں پہ وہ باقی فیلڈز کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں پر مطلب میں اگر صرف آئرلینڈ کی بات کروں، اور مجھے پتہ ہے کہ یورپ کی ڈفرینٹ کنٹریز بھی یہ کام کرتے ہیں کہ بچہ مطلب ایک معمولی سی بھی پینٹنگ کر لے تو اس کو ایسے اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کی کریٹیوٹی وہاں سے نکلے گی. ٹھیک ہے، اس کی کریٹیوٹی کوئی ایپ بنانے سے نہیں نکلے گی کہ وہ جب تک واٹس ایپ جتنی ایپ نہیں بنائے گا. آپ اس کو پہلا سٹیپ تو اٹھانے دیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ مطلب پینٹنگ کر رہے ہیں، کوئی اور معاملات کر رہے ہیں، تو آپ اس کی کریٹیوٹی نکلے گی. آپ مجھے بتائیں کہ انسان نے ایروپلین اور یہ ساری چیزیں ہیلی کاپٹر تو اب بنائے ہیں نا چند 100 سال پہلے، 100 سال پہلے. صحیح. لیکن ہمارے لٹریچر میں یا فلسفی میں اڑن تشتری کا ذکر کب سے ہے؟ ہزاروں سالوں سے. تو یہ کہاں سے آیا کانسیپٹ؟ اگر ہمارے فلاسفرز، ہمارے لٹریچر کے لکھنے والے ایسی چیزیں نہ بتاتے کہ میرے پاس ایک ایسی چادر ہوگی کہ میں غائب ہو جاؤں گا یا میں جلدی سے پلک جھپکتے 10,000 میل کے فاصلے پہ چلا جاؤں گا، تو انسان اس کی طرف کیسے جاتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوشل سائنسز سوچ کو وسعت جو ہے وہ باقی فیلڈ جی وہاں سے ضروری ہے. سملرلی ہمارے میڈیسن میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب بن رہی ہیں، لیکن اس کا ذکر تو پلز کا اور مطلب طاقت والی گولیوں کا کہ آپ جی سپر مین بن جاؤ اور آپ یہ کر لو اور وہ کر لو، تو یہ ساری چیزیں تو بہت پرانی ہیں نا، ذکر تو بہت پرانا ہے ان کا. ٹھیک ہے، وبائی بیماریوں پہ آپ دیکھیں نا، ابھی یہ کووڈ آیا تھا تو کووڈ جیسی ملتی جلتی فلمیں تو 1,000 سال پہلے کی بنی ہوئی ہیں. 500 سال لوگوں نے پہلے ناولز لکھے ہوئے ہیں اس پہ کہ ایک ایسی بیماری آئی جس سے، اور بہت ساری سملیرٹیز آپ کو ملیں گی، جیسے کووڈ میں لوگوں کو ریسٹرکٹ کیا گیا، مر گئے، یہ جو بھی ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کا اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ تمام فیلڈز کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، اس کو امپورٹنس نہیں دیں گے، تب تک آپ کی باقی فیلڈز بھی نہیں آ سکتی. پھر آپ بس دہاڑی دار کام تو کر سکتے ہیں کہ آؤٹ سورس کہیں سے پروجیکٹ پکڑ لیا یو ایس سے، یہاں پہ آپ ٹیک کے کام کروانے شروع کر دیں، یا ایک کال سینٹر کھول لیں اور جو ہے وہ مائیکل بن جائیں یا جیک بن جائیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہر فیلڈ کی ایک امپورٹنس ہے. صحیح ہو گیا. ہر شخص ہو سکتا ہے میں میتھس میں کام ہی نہ کر سکتا ہوں، اب میرے پیرنٹس کے پریشر کی وجہ سے یا سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے آپ مجھے زبردستی میتھ پڑھنے دے دیں تو مجھے کیا پتہ چلے گا الجبرا کیا ہے، انٹیگریشن کیا ہوتی ہے. پاس ہونے کے لیے شاید میں 30-40 نمبر لے بھی جاؤں،
لیکن وہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے جی. وٹ آئی گیدر کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسپیشلی مطلب کوئی ایک فورس ہمیں نظر نہیں آتی. ایک جس طرح آپ نے ویژن کا نام دیا تو وہ ویژن کوئی افراد رکھتے ہیں یا کوئی ادارہ رکھتا ہے, کوئی حکومت رکھتی ہے, ریاست رکھتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ بھئی اگلے 5 سالوں میں ہم نے اس ایریا میں اپنے کرنا ہے. مثال کے طور پہ اخلاقی طور پہ ہم میں بڑی گراوٹیں ہیں جی. ملک میں, جی. تو اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ سب کو کمپیوٹر سائنسز پڑھا دی جائے. جی. تو سوشل سائنسز بھی پڑھانے کی آئی بلیو ضرورت ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, ایسے تو وہ پورا ایجوکیشن سسٹم وہ ٹوٹلی گیدر دیٹ پوائنٹ. تھوڑا سا آگے موو کرتے ہیں. اگر ہم آپ نے اے آئی کا ذکر کیا تو ٹیکنالوجی میں خاص طور پہ جب یہ اے آئی آئی اور اے آئی کے ٹولز اویلیبل ہونے شروع ہوئے, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں یہ کہا جانے لگا تھا کہ یہ شاید اتنی بڑی کوئی ایجاد ہے جتنی الیکٹریسٹی رہی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر سیکنڈلی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو سب کے پاس ایک وقت میں ہی اویلیبل ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن کیا اب بھی جو پروگریشنز ہوئی ہیں, اور جو ریسنٹلی آپ نے جو اوپن اے آئی میں دیکھا کہ وہ بورڈ یوں جا رہا ہے, سی او کہیں اور جا رہا ہے, وہ کسی منسٹر سے مل رہا ہے, کسی فنڈنگ اور جس طرح بھی واٹس ایپ میں بھی میٹا نے وہ اپنا اے آئی دے دیا, لوگ اب اس پہ بھی گھبرا رہے ہیں کہ اس کو تو ہم آن آف بھی نہیں کر سکتے. تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جو اے آئی ہے, ٹھیک ہے, وہ سب کے لیے اویلیبل ہے ایک ہی طرح, یا وہ بھی اب جس طرح باقی ٹیکنالوجیز کا ہوا کہ کچھ کمپنیز اس پہ اپنا کنٹرول بنا کے بیٹھ گئیں اور باقی سارے اس کے کسٹمر بن گئے, تو اے آئی کا ابھی کہاں اسٹیٹس ہے اور فیوچر میں آپ کہاں اس کو دیکھ رہے ہیں؟ صحیح. اب آپ بتائیں کہ پاکستان جو ہے, اگر ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں, گندم پیدا کرنے والے ٹاپ 10 میں آتا ہے, دودھ پیدا کرنے والوں میں بھی آتا ہے, باقی اجناس پیدا کرنے والوں میں بھی آتا ہے. کیا یہ سب کی سب ہر بچے کو مل رہی ہے پاکستان میں؟ دودھ مل رہا ہے؟ گندم تو ابھی بھی امپورٹ کرنے بڑا رولہ بنچا ہوا ہے. تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی ہو, یا ایون چلیں آپ بتائیں اگر پاکستان میں ہر گھر سے تیل بھی نکل آئے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یا ہمارے ہر بندے کو جو ہے وہ آئل جو ہے فری میں مل رہا ہوگا اور وہ بڑی خوشحالی آ جائے گی اگر آئل کے بہت بڑے ریزروز نکل آئیں؟ ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لیٹس سپوز کسی پورے بلوچستان میں سے نکل آئیں, ٹھیک ہے, نکل بھی رہے ہیں, گیس بھی مل رہی ہے, صحیح, سارا کچھ نکل رہا ہے. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ جو بھی ٹیکنالوجی ہے یا نیچرل ریسورسز نکل رہے ہیں ان کا کنٹرول کن کے ہاتھوں میں, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک ٹرم اکنامکس میں مطلب کچھ لوگ یوز کرتے ہوتے ہیں کہ ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز. ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کچھ ایلیٹس ہیں اور وہ صرف سب چیز گیدر کرتے ہیں, بے شک اس کی بہاف پہ وہ پوری پاپولیشن کو سیکریفائی کرنا پڑے. کیپٹلزم بھی یہی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کسی بھی معاشرے میں, چاہے وہ ابھی اے آئی بیسڈ ہو, نان اے آئی بیسڈ ہو, وہاں پر اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ آپ کی ویلتھ جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ ہی اکٹھی ہو رہی ہوگی, تو بینیفٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ افریقہ میں یہ آپ کے ڈائمنڈس تو سارے افریقہ سے نکلتے ہیں, ان افریقنس کی کیا حالت ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے, اے آئی کو بھی آپ ڈائمنڈ سمجھ لیں, جہاں سے بھی نکلے گا, اگر وہ وہاں کی عوام کے لیے نہیں نکل رہا, ٹھیک ہے, تو ایسے ہی حال ہوگا. اس لیے اے آئی کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے. اے آئی, ہاں, اب جیسے آپ نے جو آپ کا سوال آپ نے شروع کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج جو ہے آپ کا انڈسٹری ریولوشن 4 کی بات ہو رہی ہے, اس میں اے آئی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, مشین لرننگ یا, ٹھیک ہے. تو جو آپ کا آئی آر 4th انڈسٹری ریولوشن ہے, اس میں اے آئی بہت بڑا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کنٹریبیوٹر ہے بہت بڑا. لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو اس سے پہلے 3 ریولوشن آئے ہیں اس نے کیا رزلٹس دیے ہیں. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے عام عوام کو رزلٹس نہیں دیے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چوتھا جو آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی رزلٹس دے گا؟ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اے آئی کی وجہ سے ایکسپلائٹیشن اور بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ویپن ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پہلے میس ڈسٹرکشن کے ویپنز اور ہوتے تھے, اب اے آئی میس ڈسٹرکشن کا ویپن ہے. اگر وہ آپ کے مائنڈس کو کنٹرول کر سکتا ہے, اگر وہ آپ کے باقی چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے, تو یہ تو انہی کے اگر ہاتھوں میں ہوگا جنہوں نے پہلے 3 انڈسٹریل ریولوشن لے کے آئے ہیں. تو
چوتھے سے ایکسپیکٹ کرنا تو یہ تو میرا خیال ہے کہ مطلب بہت کانٹرڈکٹری بات ہوگی انٹل اینڈ انلیس اس کے بیچ میں کوئی ایسا بہت بڑا ایونٹ ہوا ہو جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہو کہ جو آپ کا انڈسٹری ریولوشن 4 ہے وہ رزلٹس ویسے نہیں دے گا جیسے آپ کے 1 2 3 نے دیے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے 1 2 3 کے ہسٹری آپ کے سامنے ہے کہ بڑی بڑی جو آپ کی جنگیں ہوئی ہیں, ورلڈ وارز ہوئی ہیں, یہ سارے اسی انڈسٹری ریولوشنس کو لانے یا مینٹین کرنے کے لیے ہوئی ہیں. صحیح. تو آج آپ کا جب چوتھا آ رہا ہے یا آ چکا ہے تو اس کے رزلٹس کو یہ سمجھنا کہ بہت ایزیلی جو ہے وہ عام آدمی تک پہنچ جائیں گے, میرا یہ خیال ہے کہ بہت مشکل ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, کوئی ایسی ڈراسٹک چینج نہیں آئی اس سسٹم میں کہ وہ اب اس نے آپ یہ سمجھیں کہ ایمان قبول کر لیا ہے کہ اب میں نے پہلے 3 ریولوشنز پہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں, اب چوتھا کیونکہ بہت آسانی سے آ گیا ہے, ایک ٹیک کے ذریعے سے آ رہا ہے, تو میں اس کے نا اپنے پچھلے جو ہے نا گناہ جو ہے نا وہ معاف کروانے کی کوشش کروں گا. میرا نہیں خیال. انفارچونیٹ ہے یہ, کیونکہ اگر آپ کو پہلے 10,000 لوگ چاہیے تھے کنٹرول کرنے کے لیے اور آج آپ وہی کام ایک سے کر سکتے ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے, تو مینٹالٹی تو چینج نہیں ہوگی نا میری. اگر میں ایک الٹا کام کرنا چاہتا ہوں, عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہتا اپنی کسی بھی کنٹری میں, ٹھیک ہے, تو میں ان کو اب بہت زیادہ ریسٹرکٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں کہ اے آئی جو ہے وہ ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اے آئی کے بینیفٹس ٹھیک ہے کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی جو ہے ہمیں اس چیز کی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس ریولوشن سے ہم چاہتے کیا ہیں اور یہ کن کے ہاتھ میں ہوگا. جیسے آپ نے خود بات کی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک اے آئی کے ٹول بہت اس کا لائسنس بہت زیادہ مہنگا ہے تو آپ کی اسمال انڈسٹری تو نہیں یوز کر سکتی اس کو. ٹھیک ہے, وہ تو اس کو پورا بیچ کے اپنے آپ کو بیچ کے بھی وہ نہیں لے سکتی. تو اب اگر اسمال انڈسٹری نہیں کر سکتی, ایک آپ کی بڑی انڈسٹری ہے, سمجھیں ملٹی نیشنل کمپنی ہے, اس نے وہ ٹول یوز کر رہے ہیں, تو وہ تو اپنے تمام چھوٹے کمپیٹیٹرز کو ختم کر دے گا. صحیح, وہ درمیان والے تو سارے ختم ہو گئے ہیں. اب تو یا تو کوئی ایک آئیڈیا لے کے سامنے آتا ہے اور ایک اتنا بڑا جائنٹ بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی, اور درمیان والوں کو تو وہ کھا ہی رہا ہے. تو یہ دیکھنے میں آیا ہے. میرے اس پہ نا کاؤنٹر کوسچن بنتا ہے, وہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی یا انڈسٹری ریولوشن 1 2 3 اب 4 آ رہی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں تو ہمیں شاید ان 3 کا بھی فائدہ نہیں ہوا اور 4تھ کا کیا فائدہ ہوتے ہوئے نظر آنا ہے. لیکن آپ جس ملک میں پڑھا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں یا پڑھے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو ٹیکنالوجی کا ہب ہے. اور جب وہ ٹیکنالوجی کا ہب ہے, وہاں پہ بڑی بڑی ہیڈ کوارٹرز ہیں یا ایٹ لیسٹ ٹیک 7s ہیں ان ادر ورڈس, تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی جو جی ڈی پی پر کیپیٹا ہے وہ $1,00,000 سے اوپر ہے, اور یہاں کی جی ڈی پی پر کیپیٹا 2-3 ہزار نہیں ٹچ کرتی. ٹھیک ہے, تو ڈفرینس تو کچھ اور ہے. وہاں پہ بھی تو جی این آئی انڈیکس ہے آئی بلیو, جس میں وہ بتاتا ہے کہ ایکویلٹی انکم کی کیا ہے, تو اس میں بھی ڈفرینس ہے. لیکن ایک اوور آل ہمیں وہ زیادہ خوشحال رکھتے ہیں, وہاں کی عوام خوشحال لگتی ہے, اور دیر آر اسٹیٹس ٹو بیک دیٹ ایز ویل. لیکن پاکستان میں تو ایسا نہیں لگتا. تو شاید فرق یہ نہیں ہے کہ وہ انکم انیکویلٹی ہے یا کچھ کمپنیز کنٹرول کر رہی ہیں, فرق شاید کچھ اور ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے, کچھ اور ہے. دیکھیں مطلب کیونکہ میں اکنامکس کا پروفیسر نہیں ہوں, اور اس لیے آبویسلی یہ اسٹل اکنامکس کے پروفیسر بھی اس جی ڈی پی انڈیکس اور ڈفرینٹ جی این اے انڈیکس اور اس پہ بھی وہ بحث کرتے ہیں آپس میں کہ یہ ٹرو انڈیکیٹرز نہیں ہیں کہ آپ کی عوام کہاں پہ کھڑی ہے نا. اچھا, ٹھیک ہے, تو اس لیے پاکستان میں تو آپ یہ سمجھیں کہ کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہاں جن ملکوں نے کچھ پالیسیز بنا لی اور ان پالیسیز پہ بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. صحیح, رولز آپ کے ملک میں بھی ہیں. میں آپ کو قانون کے ایسے ایسے رولز بتاؤں گا جو آپ سمجھیں گے کہ میں جوک سنا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی وہ امپلیمنٹ ہوتے ہی نہیں دیکھے. صحیح, لیکن وہ اخلاقیات کے حوالے سے, معاشیات کے حوالے سے, کسی کو ڈس ہارٹ کرنے کے حوالے سے, کسی کو ڈسکریج کرنے کے حوالے سے رولز ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, 2-2 سال کی قید بھی ہے اگر آپ اپنی منی کو شو آف کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے سامنے ہے کہ اس پہ جب کبھی عمل ہی نہیں ہونا تو وہ رول جو ہے وہ عوام کی نظر میں ایک جوک بن جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے, صحیح, لیکن وہاں پر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں
انہوں نے کچھ چیزیں آپ یہ سمجھ لیں کہ دائرے متعین کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ والے سرکلز کوئی کراس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کوئی سے نہ تو کم از کم 95%. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی چور رستے وہ اپنے لیے رکھتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی رکھتے ہوں گے, لیکن عوام کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس میں کوئی چور رستہ نہیں ہے. 2+2 ہمیشہ 4 آئے گا. اچھا. پاکستان میں تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ 2+2 ہمیشہ 4 آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کے جو بہت سارے انڈیکس ہیں, اور آبویسلی اگر ہم پر کیپٹا انکم دیکھیں $2,500 ہے, اور ایک جو آپ کے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ 80,000 سے بھی ابو ہیں. ٹھیک ہے, آپ چلے ڈیولپ کنٹریز کو سائڈ پہ رکھیں, ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں. ہماری بنگلہ دیش اور ہماری پاپولیشن مور اور لیس بہت سیم ہے, ہم بڑے عرصے تک اکٹھے بھی رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش جس وقت ہم سے الگ ہوا, ٹھیک ہے, تو ان کے ریزروز ہم سے کم تھے, یا ان کی جو GDP کا تھا وہ کم تھا. آج ہمارا 1 روپیہ ان کے 2 ٹکے کا تھا, اور اب شاید ان کے 2 ٹکے 5 روپے کے. جی, اور ان کی پر کیپٹا انکم اگر ہم صرف مغربی پاکستان کی اور مشرقی پاکستان کی الگ الگ نکالیں تو مشرقی پاکستان کی 80% پر کیپٹا انکم کم تھی مغربی پاکستان سے. ٹھیک ہے, اتنا فرق تھا. آج ان کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ تقریباً $2,500 کے آس پاس ہے, پاکستان کی $1,500-1,600 کے آس پاس ہے. آج وہ ہم سے 60% آگے نکل گیا پر کیپٹا انکم میں. ٹھیک ہے, ہم اس ڈسکشن کو سائڈ پہ بھی رکھ دیں کہ یہ انڈیکیٹرز نہیں ہیں, گڈ انڈیکیٹرز نہیں ہیں, لیکن سٹل آپ کو کسی تو انڈیکیٹر پہ ایگری کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے, اس پہ اگر کوئی ایگری نہیں کرتا تو اسے کہتے ہیں آپ اپنا انڈیکیٹر لے کے آئیں, اسے کیلکولیٹ کریں, آپ ویلیوز تو بتائیں نا ہمیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج ہم کیوں پیچھے رہ گئے. کیا ہمارے پاس پوٹینشیل نہیں ہے, کیا ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, یا کوئی اور معاملہ ہے؟ پوٹینشیل تو ہے نا سر. اب آپ نے وہاں پہ بھی دیکھا, ابھی آف دا ریکارڈ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اچھے خاصے یہاں سے ریسورسز باہر جا رہے ہیں, اچھے خاصے پڑھے لکھے نوجوان. بلکہ میں اس دن اپنے ایک جونیئر اسٹوڈنٹ سے مل رہا, تو وہ کہتا ہے سر میرے بیچ کے نا صرف 2 بندے یہاں رہ گئے. ٹھیک ہے, ایک میں ہوں کیونکہ میں بڑا نالائق ہوں, اور دوسرا میرا دوست ہے وہ بہت امیر ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف گھومنے پھرنے چلے جاتا ہے, لیکن وہ باقی نہیں جاتا. باقی سارے جو ہیں وہ یہاں سے, اور بڑے جینیس قسم کے بچے, لڑکے, اسٹوڈنٹس, اور سب یہاں ٹک نہیں رہے. اور شاید کہیں نہ کہیں یہی تو وجہ آتی ہے کہ ہم سے وہ خرچے پورے نہیں ہو رہے, یا شاید وہ بہتر فیوچر کی تلاش میں جا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہماری ریاست ہے اس کو ایز اے پرفارمنس شو کرتی ہے کہ جی ہم نے پچھلے 1 سال میں 10 لاکھ لوگوں کے باہر کے ویزے لگوا دی, ان کو جابس دلوا دی. تو از اٹ اے گڈ تھنگ اور اے بیڈ تھنگ؟ کیونکہ میں نیٹ مائیگریشن دیکھ رہا تھا, آئی لینڈ کی نیٹ مائیگریشن جو ہے وہ پازیٹیو میں ہے, مطلب لوگ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جا نہیں رہے ادھر سے. اور میں پاکستان کی کمپیئر کر رہا تھا تو لاکھوں میں وہ افراد یہاں سے جا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ملک تو ایک مجھے تو اسٹینڈ اسٹل میں نظر آتا ہے کہ جنہوں نے نیکسٹ رول پلے کرنا ہے وہ یہاں موجود نہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ مطلب باہر جانا بہتر ہے, غلط ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجوہات آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ انسان میں ایک چیز ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اور ایون US میں بھی وہاں کے اپنے نیٹیوز جو ہیں جب بہت اچھے ڈاکٹرز بن جاتے ہیں تو وہ آسٹریلیا چلے جاتے ہیں, UK آ جاتے ہیں, UK والے آسٹریلیا چلے جاتے ہیں, آسٹریلیا والے UK آ جاتے ہیں, آئرلینڈ والے آئرلینڈ میں ایون میڈیکل میں یہ بہت ایشو ہے کہ وہ اتنے سال لگا کے کسی کو کنسلٹنٹ بناتے ہیں اور وہ اس کے بعد UK یا آسٹریلیا چلا جاتا ہے. اور یہ بہت زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ یہ میڈیا میں آتا ہے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اکا دکا واقعات ہوں یا کم ہوں, یہ ایک بہت ان کے لیے سیریس پرابلم بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وہ ڈفرینٹ ریزنز بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پہ گروتھ ہمیں نظر نہیں آتی, یہاں پہ پیشنٹ جو ہے اگر سال بعد ایک پیشنٹ میری فیلڈ کا آئے گا تو میں کیا لرن کروں گا. ٹھیک ہے, تو وہ کچھ ایسے کنٹریز میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ریگولر سرجریز کا موقع ملے اور باقی. ٹھیک ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک درجے تک کسی ملک کے لوگوں کا دوسرے ملک میں جانا بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں اب اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 10 لاکھ لوگ گئے ہیں تو کیا وہ ٹرینڈ تھے یا نہیں تھے, کیا صرف مزدوری کرنے گئے ہیں, یا وہ ٹیک کے پروفیشنلز تھے, میڈیکل کے لوگ تھے, انجینئرز تھے. تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ آپ
کے پاس ایک اتنی اچھی ایجوکیشن کی فیکٹری ہے جو پوری دنیا کی ڈیمانڈ پوری کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کو یو اے ای میں جا رہے ہیں اور وہ مزدوری کر رہے ہیں، یا سعودیہ میں جا رہے ہیں اور وہ مزدوری کر رہے ہیں اور بہت ہارڈ قسم کی مزدوری کر رہے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے ان کی، ٹھیک ہے. یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ وہ کن کنڈیشنز میں جا رہے ہیں. اگر وہ ایک ایک کمرے میں 10 لوگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا 2-5 سال سے پاکستان واپس نہیں آ سکتے، تو یہاں کی گورنمنٹ کو اس بات پہ الرٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو کہاں بھیج رہی ہے، ٹھیک ہے. تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سے اسکلڈ لوگ نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، موسٹلی میجورٹی جو ہے اسکلڈ کی نہیں جا رہی. اور یہاں سے جو سو کالڈ اسکلڈ جاتے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ ٹیک ویز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آئی ٹی کے لوگ ہوتے ہیں. اب آئی ٹی اگر انہوں نے یہاں پہ صحیح پڑھی ہوئی نہیں ہے تو وہاں پہ باہر ان کو کون جاب دے گا، ٹھیک ہے. تو وہ موسٹلی کوئی ٹیکسی چلا رہا ہوگا وہاں پہ، کوئی کچھ کر رہا ہوگا. اب ظاہری بات ہے آپ جب ڈالرز میں یا یوروز میں یا پاؤنڈز میں کما رہے ہوں گے اور اسے کنورٹ کریں گے تو وہ آپ کو تو بہت لگیں گے نا، ٹھیک ہے. تو ہمیں میرے یہ خیال سے برین ڈرین کا جو ایک ایشو ہے یہ پوری دنیا میں ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے جہاں کہ آپ کی اکنامک سچویشن بری ہو، وہاں سے لوگ نکلتے ہیں. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، ٹھیک ہے. آپ اس پہ جب آپ کسی کو روکنے کے لیے کوئی تو انسینٹیو دیں نا، آپ اس کو 100 میں سے ایک چیز تو اچھی بتائیں کہ وہ رک جائے وہاں پہ نا. ہمارے یہاں انسینٹیو ہے نا، ہم نے پاسپورٹ دیر سے ایشو کر رہے ہیں جی، ہم کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا پیپر، صحیح ہے، تو اب پاسپورٹ ہی نہیں ملے گا تو کیسے جائیں گے. صحیح ہے. لیکن آپ کی بات بالکل، میں اس کو اس زاویے سے، آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ اینگل دیا ہے، مطلب اس طرح سوچا نہیں. اب میں ویسے سوچ رہا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے شاید وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے لیول کے ریسورس ہیں، لیکن اب میں اگر ان اسٹیٹس کو دیکھوں تو واقعی مڈل ایسٹ میں کافی لوگ جا رہے ہیں، اور وہ مڈل ایسٹ میں بین تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی لیبر طبقہ ہمارا زیادہ جاتا ہے. جو آپ کا پڑھا لکھا طبقہ بھی جا رہا ہے تو وہ موسٹلی ایجوکیشن کے روٹ کو پکڑتا ہے کہ وہاں جا کے اپنے آپ کو تھوڑا سا کچھ سیکھ لے واقعی میں، اور پھر وہاں پہ مل جائے کوئی جاب وغیرہ، اور اس پرسپیکٹیو سے. تو یہ بات تو واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے، لیکن کیسے لمحہ فکریہ ہوگا جب آپ کی ریاست، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایز اے پرفارمنس جو آ رہی ہے کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں، اور وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلس کہ کس ریشو سے جا رہے ہیں اور کس نوعیت پہ جا رہے ہیں. سر واپس آتے ہیں اے آئی میں. اے آئی کی آپ نے جب بات کی تو دیکھیں، کہا جاتا تھا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن جھوٹ کو ابھی اے آئی مل چکا ہے، اور ایسی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن خاص طور پہ پاکستان کے معاشرے میں یہ پھیلا رہا ہے کہ ہمارا جو یہ جو نہیں ہے سوشو پولیٹیکل، اس کو فیبرک جو اس کو کہتے ہیں، وہ پہلے ہی اتنا پورلائزڈ ہے، ٹھیک ہے. اور اب ایسی ویڈیوز آپ بنانے کی صلاحیت آپ آ گئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اے آئی کا کیا بہترین یوز ہو سکتا تھا اس معاشرے میں، لیکن ایک یوز ہم نے ڈھونڈ لیا کہ ہم فیک ویڈیوز بنا رہے ہیں، فیک انفارمیشن بنا رہے ہیں، اور جو ہماری پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں اس کو مزید ڈیوائڈ اس میں پیدا کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف آپ کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں آپ کچھ نہ کچھ اے آئی فار ڈی بنک کے نام سے، تو وہ اس کو ہم پاکستان کی سوسائٹی میں کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور اس اے آئی کا جو مس یوز ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جی، ابھی آپ نے بات کی نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن اردو میں ہی کہتے ہوتے ہیں کہ سچائی جب تک جوتے پہن رہی ہوتی ہے، جھوٹ جو ہے وہ پوری دنیا کا سفر کر کے واپس آ گیا ہوتا ہے. اور اے آئی نے اس سفر کو آسان کر دیا، ٹھیک ہے. اور ہمارا معاشرہ جو کہ انفارچونیٹلی پہلے ہی تقسیم شدہ معاشرہ ہے، اور گزشتہ 5-10 سال سے ایک پولیٹیکلی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ تقسیم ہو گیا. اب وہاں تقسیم شدہ معاشرے میں آپ جو ہے اگر ایک ایسا ٹول یوز کرتے ہیں جو کسی دوسرے گروپ کا یا دوسرے گروہ کے بارے میں ہوگا، تو آبویسلی اس سے نفرت بھی بڑھے گی، اس سے اور زیادہ پولرائزیشن ہوگی، ٹھیک ہے. تو ضرورت تو اسی بات کی ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس بارے میں سوچیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ سورہ بقرہ میں ہے غالباً کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹ کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بہت زیادہ مرض پیدا ہو گیا، اور یہ مرض بڑھتا جاتا ہے پھر، اور جھوٹ جو ایک بہت بڑا مرض ہے، اس کی وجہ سے ان پہ بہت بڑا عذاب آئے گا، ٹھیک ہے. آج آپ اپنی معاشیات دیکھیں، سیاسیات دیکھیں، اس کی تو بنیادی جھوٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ کسی بھی لیڈر کو دیکھیں
تو وہ اس کو کہے گا کہ یہ ایک سیاسی بیان تھا. جھوٹ کو وہ سیاسی بیان کہے گا. ٹھیک ہے, تو اس جھوٹ کو جو ایک مرض قرار دیا اللہ تعالیٰ نے, آپ سوچیں کہ اگر وہ معاشرے میں اتنا پھیل جائے کہ وہ عام بات بن جائے, ٹھیک ہے, تو آپ رزلٹس کیسے لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ اپنا اللہ تعالیٰ کا اگر حکم جو ہو مانتے ہو, ایز اے سوسائٹی امپلیمنٹ کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی بھی دے گا اور امن بھی دے گا. یہ 2 وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. آج آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کہ امن کتنا ہے اور خوشحالی کتنی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ایز اے سوسائٹی ہم نے امپلیمنٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ اے آئی انفارچونیٹ جو ہے وہ اس کا مس یوز ہے نا. ایک پستول جو ہے وہ کسی سپاہی کے ہاتھ میں اس کا رول کچھ اور ہوتا ہے, چور کے ہاتھ میں اس کا رول کچھ اور ہوتا ہے. ہم پستول اٹ سیلف اس کو برا نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے, اس کو, ٹھیک ہے. یا تو اسی طرح اے آئی بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارا جو ایسا آلریڈی تقسیم شدہ معاشرہ ہے, اور انفارچونیٹلی اب ہماری اخلاقیات کا معیار یہ ہے کہ ہم جو, یا ہماری سیاست, کیونکہ ہم لوگ دیکھیں ہمارے جو جتنے بھی گروہ ہیں یا جتنی بھی عوام ہیں وہ اپنے سیاستدانوں سے سیکھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے واقعات آپ کو ملتے ہیں ماضی میں کہ بڑے بڑے وہ مامون بادشاہ تھا غالباً, وہ شکار پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نمک لے کے آؤ نا, سامنے جاؤ اور بازار سے یا کسی گاؤں والوں سے پیسے لے کے نمک لے کے آؤ. اچھا, شکار کرتا ہے وہاں پہ نا کسی جنگل میں, تو اس کا کہتا ہے کہ نمک کی تو بڑی معمولی سی قیمت ہے, اتنا سا نمک ہمیں چاہیے تو ہم وہ پیسے کا کیوں لے کے آئیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر جو آپ کا حکمران نمک چور بن جائے گا نا تو آپ کی عوام بھینس چور بن جائے گی. ٹھیک ہے, دیکھا دیکھی ہے نا. آج اگر ایک بڑا آفیسر کرپشن کرے گا تو کیا وہ چھوٹے کم کرپشن کرنے والے کو روکے گا کہ تم رکو؟ وہ اس سے نیچے والے کو روکے گا کہ تم رکو؟ کوئی بھی نہیں رکے گا. آج چین ہے نا, اخلاقیات جو ہے وہ ایک چین کے ذریعے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اخلاقیات کا معیار دیکھیں نا کہ حضرت عمر کے دور میں ایک بچی اپنے گھر کی جھونپڑی میں اپنی ماں کو پانی نہیں ڈالنے دیتی, صرف اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے نہیں عمر نے منع کیا ہوا ہے, ملاوٹ نہیں کرنی. صحیح. ٹھیک ہے, تو آج آپ اس اخلاقیات کے معیار کو کیسے اپنے معاشرے میں لا سکتے ہیں جب کہ آپ کا معاشرہ میں یہ سوچ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج آپ نے چوری چکاری کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ تو جی ہر کاروبار کی ضرورت ہے. آج آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ کی فالس اکانومی اور یہ جو غلط لیجرز اور غلط کھاتے, انڈسٹریز ٹیکس بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی. ٹھیک ہے, پہلا ہمارا ایک سوال انڈسٹریز کے رول پہ ہوا تھا. آج ہماری انڈسٹریز کیا کر رہی ہیں, وہ کیا چاہتی ہیں؟ وہ صرف اپنا آج یا کل محفوظ کرنا چاہتی ہیں, کل سے مراد کچھ دن نکالنا چاہتی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ تو وہ سوچ ہی نہیں رہے. تو اس لیے آپ کی اگر سیاست, آپ کی معیشت جھوٹ پر مبنی ہوگی تو کبھی بھی وہاں سے ایک اچھا معاشرہ جنریٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اور اے آئی جو ہے اس میں کیا کرے گی بیچاری. ٹھیک ہے, اس میں مطلب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا مذہب, ہماری دینی تعلیمات ہمیں بہت کلیئرلی جب کہہ رہی ہیں کہ یہ کام نہ کرو. ٹھیک ہے, ایون آپ دیکھیں کہ ہماری سیاست میں جو ہے وہ بہتان اور جھوٹے الزام تو ایک عام بات ہے. ہر دوسرا سیاستدان اٹھ کے کہتا ہے کہ آج آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ میرے ساتھ, تو میں آپ کو کہوں گا آپ فلاں چینی مافیا ہیں, آپ قبضہ مافیا ہیں. صحیح. کل میں ہی آپ کے ساتھ ہاتھ ملا لوں گا. تو اب اگر آپ نے بہتان پہ یہ سیاست کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے تو اے آئی کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اور انفارچونیٹلی اے آئی جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کرے گی اس جھوٹ کو اور پھیلانے میں, ہے نا, اور آپ کو مزید آپ کے معاشرے کو تقسیم کرے گی, نفرت پیدا کرے گی. اگر میں اپنے ایسی ویڈیوز بنا رہا ہوں گا کہ کسی نے میرے ہم خیال لوگوں پہ ظلم کیا ہے, اور وہ ویڈیوز ہوں گی کسی انڈیا کے کسی گاؤں کی یا کسی اور کی, تو جب تک مجھے پتہ چلے گا ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ چین ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے نا. جی, پورے وہ ہوتے ہیں. مطلب ٹیکنالوجی میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس نے پوری کنٹریز میں اوپر نیچے تہس نہس کر دیا, تو اے آئی کے تو یہ نقصانات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. الیکشنز آپ کے مینوپولیٹ ہو جاتے ہیں اب تو اے آئی سے. وہ بلکہ وہ ایک ڈیموکریسی انڈیکس کا فورم تھا, اب پروبیبلی اس نے بتایا بھی تھا. تو ظاہری بات ہے اس کا نفسیات پہ اثر پڑتا ہے نا. کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں, پہلے ایک چیز کو پروڈیوس کرنا بڑا مشکل تھا. جی, ٹھیک ہے, مطلب میں ڈاکٹر جمال ناصر کی
آواز چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو مشکل کام تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں لپس اس کے مطابق سنک ہو، لیکن اب یہ تو بہت کچھ اس طرح ہو رہا ہے، تو اس کا فیوچر تو مجھے بڑا خطرناک لگ رہا ہے اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں گئے. لیکن اس کو اگر آپ جنرلی دنیا کے لیول پہ لے کے جائیں اور پیورلی ٹیکنالوجیکل اسپیکٹ سے اس پہ ڈسکشن کریں تو ہاؤ ڈو یو سی اے آئی ہیلپنگ دا ورلڈ موونگ فارورڈ؟ اس پہ مطلب ابھی ریسنٹلی EU نے تو ایک پالیسی بنا لی ہے صحیح کہ AI کو کیسے یوز کرنا ہے. AI پہ اس نے ایک پورا ٹائم لگایا ہے، اس پہ کچھ سال لگائے ہیں، اور پورے EU نے ایک پالیسی بنا لی ہے اور اس پہ ان کو مان لیا ہے کہ ہم نے AI کو اس طرح یوز کیا جا سکتا ہے، اس طرح یوز نہیں کیا جا سکتا. صحیح. ٹھیک ہے، تو جہاں پر برے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور میں یہ کہوں گا دنیا میں موسٹلی میجورٹی اچھے ہی لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن برے لوگوں کے پاس جب کچھ اختیار آ جاتا ہے یا وہ مل جاتے ہیں تو وہ گروپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا تو اس طرف سوچ رہی ہے، بہت زیادہ ڈسکشنز ہوتی ہیں ہر یونیورسٹی میں، ابھی بھی ChatGPT پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کتنا الاؤ کرنا ہے، کتنا نہیں الاؤ کرنا. ٹھیک ہے، اور آپ ان کو کہاں پہ روک سکتے ہیں، کہاں پہ نہیں روک سکتے، اور اگر آپ نہیں روک سکتے تو اب آپ کو اپنا تعلیمی نظام ایسے بدلنا پڑے گا کہ آپ اسے کہیں ٹھیک ہے آپ ChatGPT لے آؤ، ساتھ موبائل لے آؤ اور اس سے بھی آنسر پوچھو، خود بھی آنسر بتاؤ، لیکن کویسچن ایسا ہوگا، ایسا ٹرکی کویسچن ہوگا جو یہ ChatGPT نہیں نکال سکے گا، تمہیں اپنی ہی عقل استعمال کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو دنیا تو سوچ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور باقی جو اب پاکستان ہے وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ اس میں ابھی تو ایسی کوئی سوچ ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا ہماری بیسک، ہم اگر جھوٹ کو ہی نہیں برا سمجھتے، کسی مخالف کی پگڑی اچھالنے کو ہی نہیں برا سمجھتے، تو ہم کیسے ایسے ٹول بنانے کی کوشش کریں گے یا کیسے ایسے پالیسیز بنانے کی کوشش کریں گے جس سے یہ کام نہ ہو. اور یہ 2 وے کام ہے. آج اگر گورنمنٹ جو ہے کچھ ریسٹرکشنز لگاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ملک میں، پاکستان بھی ہو سکتا ہے کسی اور بھی ملک میں، ٹھیک ہے، کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ اگر وہ پابندی لگاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وہ ایک ریزن دے گی. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ جب یہ لوگ گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے تو وہ کام نہیں کر رہے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، یا اگر وہ گورنمنٹ کے ہی لوگ وہ کام کریں گے تو ان پہ بھی وہی رول لگے گا، انہیں بھی 5 سال قید ہوگی یا 10 سال قید ہوگی. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رولز بنائے جائیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان رولز پر عمل بھی کیا جائے اور ایکولی عمل کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفین کے لیے وہ رولز صرف بنیں. ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے. تو جب تک آپ ایسے کوئی رولز بنائیں گے جو صرف ایک گروپ کو ٹارگٹ کریں گے، اس پہ کوئی عمل نہیں کرے گا، وہ جگ ہسائی والی بات ہوگی. ٹھیک ہے، تو AI کے رولز بننے چاہیے، لیکن جو بنے تو وہ سب کے لیے ہوں، ان پہ سب پہ اسی طرح ہی عمل کریں، چاہے وہ اس وقت گورنمنٹ میں ہوں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، چاہے انڈسٹری کے لوگ ہوں، چاہے کوئی بھی لوگ ہوں. ٹھیک ہے، وہ سب کے لیے ہونے چاہیے نا. اگر وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ ٹارگیٹڈ ہے، تو ٹارگیٹڈ ریسٹرکشنز نے دنیا میں کبھی بھی ریزلٹس پیدا نہیں کیے، نفرت پیدا کی ہے. ٹھیک ہے، آج آپ نوجوان کو بے شک وہ غلط ہو، آج آپ اس کو زبردستی کسی کام سے روکیں، کل وہ جو اپنے بچوں کی پرورش کرے گا وہ نفرت ٹرانسفر کرے گا اس میں. یہ خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں، اس کی آزادی کچھ سلب کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس نے جو تربیت کرنی ہے وہ کتنی نفرت پیدا کرے گی، اور اس سے اگلی والی نسل کتنی باغی ہوگی یا کتنے وہ رولز کو فالو نہیں کرے گی، وہ وہاں پہ خطرناک ہو جائے گی چیز. ہاں، آپ اپنے تمام ان گروہ کو بٹھائیں، اس پہ ایگری ہوں. ٹھیک ہے، آج کل کا دور تو ڈائلاگس کا دور ہے. آج آپ کسی کو بندوق کی بنیاد پر یا کسی اور ریسٹرکشن کی بنیاد پر نہیں روک سکتے، سوچ پہ تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے، ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں. میں تو کہتا ہوں کہ جب آپ مخالف کو اپنے ٹیبل پہ بٹھا لیتے ہیں تو یہ اس کی شکست ہے کہ وہ اپنے سارے جو ہتھیار، میدان اور اس کے جتنے بھی ٹولز تھے چھوڑ کے آ گیا کہ چلو آؤ بات کریں، ڈائلاگ میں آ گیا، ڈائلاگ کریں. اٹس اے وے فارورڈ. ڈاکٹر صاحب کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. ہمارے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں پاکستان کے، وہ ہمارے یہ پوڈ کاسٹ کو سنتے بھی ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا ڈائریکٹ ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں یوز آف AI اور ٹیکنالوجی سے، کہ وہ جس میں اپنی سکلز بھی پالش کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہترلی مارکیٹ کے لیے اویلیبل بھی کر سکیں؟ تو ڈائریکٹ آپ ان کو ایڈوائس کوئی دینا چاہیں؟ میں اس میں بس یہ ایک ایڈوائس دوں گا کہ AI جو ہے یہ صرف کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ چیز نہیں ہے. اگر آپ کوئی بھی فیلڈ میں ہیں، ایگریکلچر کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی ایسی اسٹڈیز کر رہے ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں،
تو آپ کو اے آئی کو اس کو اپلائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو لرن کرنا چاہیے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیسے آپ کے فیلڈز میں آپ کے اسکلز کو انہینس کر سکتی ہے, کیسے آپ اس فیلڈ میں جا کر جو ہے وہ ایکسیل کر سکتے ہیں. تو میری تو یہی صرف ایڈوائز ہے کہ آپ اس کو اے آئی کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ ہے, بلکہ یہ تمام فیلڈز کو سپورٹ کر سکتی ہے. فزکس میں ہیں آپ, کیمسٹری میں اگر آپ کوئی ڈگری حاصل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس میں دیکھیں کہ آج ورلڈ جو ہے وہ بایولوجی میں کیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کر رہی ہے, اور اس کے مطابق اپنے سکلز کو تیار کریں. سکلز امپورٹنٹ ہیں, اور ڈگری جو ہے وہ اس کے بعد آپ ڈگری ضرور حاصل کریں, لیکن وہ ڈگری جو ہے وہ کچھ سکلز آپ میں پیدا کریں. اس کے بعد آپ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں, پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی, لیکن سکلز کا ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم اینڈ شیئرنگ یور انسائٹس. بہت شکریہ, تھینک یو. پاکستان گلوبل انوویشن انڈیکس میں 88 نمبر پہ ہے 132 کنٹریز میں سے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں پروگریشن ہے فرام دا لاسٹ ایئر ہم 100 کے اوپر تھے اور آج اس دفعہ 88 پہ آئے 2023 میں. لیکن دوسری طرف جو ٹیکنالوجی کی انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو اس میں ہم 120ویں سیریز میں آتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جہاں ہمارے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہ کچھ سکلز حاصل کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ دنیا میں ان پٹ دے رہے ہیں, وہیں ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے جائے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ جو ہماری ایک مسلسل ایپیسوڈ میں تھیم چلتی آ رہی ہے وہ لیک آف کولیبریشن ہمیں نظر آ رہی ہے آف کی پلیئرس, ایکیڈیمیا ہو, انڈسٹری ہو یا پالیسی میکرس ہو. تو اٹس نیڈ آف دا ٹائم کہ اگر ہم نے پروگریس کرنا ہے تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ کی پالیسی میکرس کا, ان کی سوچ تھوڑی ڈے ٹو ڈے آپریشن سے آگے نکلے اور بڑے ویژن کی طرف جائے. ڈو شیئر یور فیڈ بیک. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.